أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج کا درس سورہ الاعلیٰ سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ 87 کی سورت. سبح اسم ربک الاعلی کے بعد اعلیٰ کے بعد اللہ بھی ہے، لیکن اس کی تلاوت میں بعد میں کروں گا الگ. سبح اسم ربک الاعلی. اب آپ کو یہ حقیقت تو معلوم ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم انسانوں کی دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت کی تشکیل و قیام ہے. وہ نظام کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی طبعی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ بنایا جانا مقصود فطرت ہے، انسان وہ کچھ بن جائے. اور یہ چیز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، یہ اجتماعی زندگی ہی میں ممکن ہے. یہ معاشرے کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کو نظام کہا جاتا ہے. ایسا نظام کہ جو انسان کی طبعی ضروریات پورا کرنے کے بعد اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اس انداز سے کرے کہ جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اس کا بننا مقصود ہے اس سطح عرض پر، زندگی کی اس سٹیج پر، یہ وہ کچھ بن جائے. اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں. اور سبح کے معنی ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل اور حصول کے لیے پوری جد و جہد کرنا، انسان بھر کوشش کرنا، سرگرم عمل رہنا، سرگرداں رہنا. اور ربک الاعلی پہلی صفت تو یہ بتائی گئی الاعلی. قانون کی زبان میں ایک لفظ اقتدار اعلی ہے، اسے انگریزی زبان میں ساورنٹی کہتے ہیں، کہ جس سے بلند کوئی اور اتھارٹی نہ ہو، آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی. دنیا کا کوئی بھی نظام اور آئین ہو، اس میں یہ اتھارٹی ایک فرد کی ہو، افراد کی جماعت کی ہو، بہرحال انسانوں تک جا کے رک جائے گی. انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ہوں گے جنہیں یہ ہائیسٹ اتھارٹی اقتدار اعلیٰ سونپا جائے گا. اس کے بغیر کوئی اور صورت ہے ہی نہیں جو انسان وضع کر سکے. انسان اپنے سے بالا تر تو یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ اقتدار دیا جا سکے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے نظام حکمرانی اور انسانوں کے ذہن کے تراشیدہ نظام حکومت میں بنیادی فرق آتا ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا. وہ کتنے ہی آپ کے ہاں کے منتخب کردہ اور برگزیدہ کیوں نہ ہوں، اس میں بہرحال ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم ہو جاتا ہے. اور جو ہی کوئی ایک انسان دوسرے کا معصوم ہوا، احترام انسانیت ختم ہوا، اور احترام انسانیت کو جہاں کہیں ٹھیس لگی، انسانی ذات کی نشو و نما رک گئی.
اور چونکہ مقصود ہی یہاں انسانی ذات کی نشو و نما ہے، اس لیے اس میں احترام انسانیت تو مقدم فریضہ پری ریکویزٹ کنڈیشن ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو، نہ کسی دوسرے کا معقول ہو۔ تو معقولیت اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے کہ جب اقتدار اعلیٰ انسانوں سے اوپر کسی کے ہاتھ میں ہو، اور انسانوں سے اونچا تو خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے نظام کے اندر اقتدار اعلیٰ خدا کو دیا ہے، انسانوں کو نہیں دیا۔ لیکن خدا خود آ کر تو پریزیڈنٹ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اقتدار اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ عملاً وہ کیسے ایکسرسائز ہوگا؟ یہ کوئی نظریاتی بات تو ہے نہیں، محض عقیدے کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہاں صاحب اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ نظام ہمارے ہاں چلتے ہیں وہ چلاتے چلے جائیں۔ وہ تو عملی شکل دیتا ہے، اور عملی شکل اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے ان قوانین اور آئین کو وحی کے ذریعے سے نازل کر کے اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ کافر و مومن کے اندر حد امتیاز یہ ہے کہ جو اس کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن کہلائیں گے، جو اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ اب خدا کا اقتدار اعلیٰ اس کے ضابطۂ آئین کے اتباع اور عطائف میں سمٹ کر رکھا گیا۔ لہذا اب الاعلیٰ ساورن اتھارٹی خدا کی کتاب کو حاصل ہو گئی، اور اب اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے، اسے آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت اپنے قوانین دوسرے انسانوں سے نافذ کرتی، وہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق، آئین کے مطابق ایک نظام متشکل کرتی ہے، اور اس کی عملی جزیات کا نفاذ کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس طرح سے یہ سورنٹی اقتدار اعلیٰ وہ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور انسانی حکومت اس اقتدار اعلیٰ کی تنفیذ کی ایک ایجنسی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہاں یہ کہہ دی کہ مقصود ہے تمہارا خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنا۔ اس میں پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ الاعلیٰ وہی رہے گا، اقتدار مطلق اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب اس کے بعد اس خدا کی چار صفات کہیے یا اس کے پروگرام کی چار کڑیاں کہیے، اور عزیزان مان یقین مانیے یہ چار کڑیاں 2 آیتوں کی 3 لفظوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر علم کی بارگاہ میں خدا کے متعلق صرف یہ 6 لفظ قرآن کے آتے اور کچھ بھی نہ ہوتا، علم مجبور ہو جاتا اپنا سر جھکانے کے اوپر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ انسانوں کی تصنیفات تو ایک طرف رہی، دنیا مذاہب میں جن کتابوں کو خدا کی طرف آج منسوب کیا جاتا ہے، کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں خدا کے متعلق یہ 4 چیزیں کہیں کہی گئی، اور چیزیں یہ وہ کہی گئی ہیں کہ 1400 سال پیشتر تو ایک طرف، 200-250 سال پہلے کا انسان بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پہلی دفعہ انسان کے ذہن میں جو یہ بجلی کی سی چمک ذرا پیدا ہوئی، یہ 18ویں صدی کی بات ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا چیزیں قرآن ان 4 لفظوں میں کہہ گیا ہے۔ 4 میں نے اس لیے کہا کہ 2 تو اس میں اللہ جی آتا ہے، یعنی وہ ذات، وہ خدا
اور باقی 4 رہ جاتے ہیں. سنیے کیا کہتا ہے. اللہ جی خلق فسوى والذی قدر فہدی. پہلی چیز ہے تخلیق. عربی زبان کی وسعت، پھر قرآن کا انتخاب ہم ہی نہیں، غیر مسلم علماء بھی جب اس پہ غور کرتے ہیں انہیں بھی اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہی زبان ہو سکتی تھی جو قرآن کے حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی. پرنجل کینیڈی لکھتا ہے کہ ہماری زبان حالانکہ انگریزی زبان خاصی منجی ہوئی زبان ہے، اچھی خاصی وسعت اس میں آ چکی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ ہماری کوتا دامنی دیتی ہے کہ ہمارے ہاں تخلیق کے لیے ایک ہی لفظ کریشن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کس قدر اس قسمت ہے یہ قوم کہ جس قوم میں اس کے لیے 2 لفظ امر اور خلق کے موجود. اور وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاں لفظ ایک ہے کریشن، تو میں یہ بتاؤں کیا کہ یہ دوسری چیز کیا ہے. قرآن کریم نے تخلیق کے سلسلے میں ایک چیز تو کہی، فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض. وہ جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے، نان ایگزسٹنٹ کو ایگزسٹنٹ کرے. یہ کریشن نہیں قرآن کی لیے. اس کا ترجمہ اوریجینیٹر کیا گیا ہے انگریزی زبان میں. یہ کچھ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ معاملہ عالم امر سے متعلق ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں کیسے آ جاتی ہے، تمہارا ذہن اس لامحدودیت تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن اگلی چیز اس نے جو کہی ہے وہ ہے تخلیق. اور تخلیق میں نہ صرف یہی کہا ہے کہ تم اسے سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے، بلکہ اس نے خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کو تسلیم کیا ہے کہ اور بھی خالق ہو سکتے. فاطر اور بدیع تو کوئی نہیں ہو سکتا. جب اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے، خالقین میں سے سب سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے تخلیق کرنے والا، تو اس نے خالق تسلیم کیا. خلقہ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہوں ان میں مختلف پروپورشن قائم کر کے مختلف تراکیب سے مختلف چیزیں بناتے چلے جائیں. پہلی چیز اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی صفت بنیادی یہ ہے خلقہ. فاطر تو وہ تھا، وہ ان تمام اشیاء کا جو اولی حیولہ جسے آپ کہتے ہیں، نیوکلس جسے آپ کہتے ہیں، وہ ابتدائی مادہ جس سے آگے چیزوں نے بننا ہے، وہ اس کو تو لے آیا ہے اپنی صفت فاطریت کے ماتحت، وہ تو وجود میں آ گئی. اب اس کے بعد وہ جو اشیاء وجود میں آئی ہیں ان سے اب آگے یہ مختلف چیزیں ان میں نئی نئی تراکیب سے، نئے نئے تناسب اور توازن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا، یہ چیز ہے خلق. چلیے یہ چیز اس نے یہ شروع کی بنانا. اس کے بعد تخلیق کے متعلق
میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے ذہن انسانی میں یہ بات ہی نہیں آئی تھی۔ 18ویں صدی تک عوام نہیں، مغرب کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بایولوجسٹ، لیوناس جیسے، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اس صفحہ ارض پر جو شے جس شکل میں آج موجود ہے، اسی شکل میں اسی طرح شروع میں خدا نے وہ بنا دی۔ مذہبی طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ صاحب وہ حضرت نوح کی کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا جو رکھ دیا گیا تھا، اس کے بعد ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ جو جوڑے تھے انہی سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا۔ لیکن سائنس کی دنیا اگر اس کو محدود نہیں بھی کرتی تھی تو بھی نظریہ یہی تھا کہ جو شاید جس شکل میں آج موجود ہے یہ بعین ہی اسی شکل میں پہلے دن سے خدا نے وجود میں وہ لے آیا تھا۔ یہ تھا خدا کا عمل تخلیق۔ مثلا انسان جس طرح سے آج موجود ہے ہمارے سامنے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پہلے دن اسی طرح سے وجود میں لایا گیا تھا، اور یہ اثر تھا اسی بائبل کے تصور کا، اس عقیدے کا جس کی روح سے اس نے یہ کہا تھا کہ خدا کسی طرح سے ایک مٹی سے اس نے ایک پتلا بنا دیا اور اس میں سے اس کی پسلی میں سے ایک عورت نکال دی۔ اس کے سوا انسان سوچ کیا سکتا تھا؟ وہ یہی پہنچ سکتا تھا۔ 18ویں صدی تک کے سائنٹسٹ بھی یہی مانتے چلے آ رہے تھے کہ پہلی دفعہ وہاں یہ جو تحقیق ہوئی ہے ایوولوشن کی تھیوری کی، ڈارون اور اس کے اسکول کے جتنے بھی اور سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ نہیں ہے۔ ہمیں ذی حیات کی تاریخ اور ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ہر شے اس شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آ گئی تھی جس میں وہ آج موجود ہے، بلکہ پہلے کچھ اور شکلیں تھیں۔ کروڈ فارم جسے آپ کہتے ہیں، عمدہ ناتراش جسے آپ کہتے ہیں، ان گھڑتی چیزیں، اور وہ بڑی بڑی تھی۔ آپ جو اتنی سی چھپکلی نظر آتی ہے، اس زمانے میں یہ مگرمچھ کتنی بڑی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے آئیں، اور ہر اگلی منزل میں اس میں سے وہ جو حشو و ضوابط تھا وہ چھٹتا چلا گیا، وہ کم ہوتا چلا گیا، اور اس میں اعتدال اور ہمواری پیدا ہوتی چلی گئی، اور اس طرح سے یہ ہزار 50 ہزار سال سے، اس لیے کہ یہ تاریخ تو کروڑوں سالوں تک پہنچتی ہے، اس طرح سے یہ ایک ایک ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی یہ اشیاء آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس آگے بڑھنے میں یہ جو ان کے ہاں کے یہ مادی باڈیز تھیں، ان کے اندر تو تراش خراش ہوتی چلی گئی، اور ذہنی طور پر یہ زیادہ ارتقاء میں پیدا ہوتا چلا گیا۔ انٹلیکچولی جسے آپ کہیں گے یہ زیادہ بلند ہوتی چلی گئی، اور فزیکل میٹر جو ان کے ساتھ تھا، تبھی مادہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ چھٹتا چلا گیا، یہ حشو و زوائد اس میں سے الگ ہوتا چلا گیا، اور یوں ان میں اعتدال آتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ خلاقہ کے بعد اگلا لفظ ہے فصوا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حشو و زوائد کو پاک کرتے ہوئے کسی چیز میں اعتدال پیدا کر دیں۔ عزیزان من، ایک لفظ ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر علم کی ایک دنیا سمو کے رکھی۔ کسی کا ذہن ادھر جا سکتا تھا 1400 سال پہلے، کسی انسان کا ذہن، کہ یہ عمل تخلیق اس طرح سے ہوا کہ پہلے تو وہ فاطر تھا، وہ حصہ تو عالم امر سے رہا، اشیاء وجود میں آئیں، ان کی مختلف تراکیب سے مختلف چیزیں متشکل ہوئیں۔ ابتدائی ان کی تشکیل کی شکل بڑی کروڈ فارم کی تھی،
اور پھر ان کے اندر ریفائنمنٹ شروع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ چھلنیوں میں سے اس کو گزارنا شروع کیا، حشو و زوائد چھٹتا کٹتا چلا گیا، اعتدال بڑھتا چلا گیا، اور یوں موجودہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس طرح سے یہ یوں متشکل ہوئی اور یہ سلسلہ ہنوز جاری۔ خلق فسوی، پھر اتنا ہی نہیں کیا، والذی قدر، پھر اس نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے۔ تقدیر جسے کہتے ہیں وہ کسی شے کا پیمانہ ہوتا ہے، پیمانہ ہی وہ ہے کہ جسے آپ اس شے کی ڈسٹنی کہتے ہیں، کہ اس نے آخر الامر ان ارتقائی مراحل میں سے گزرتے ہوئے آخر الکار کون سی شکل اختیار کرنی، کہاں تک پہنچنا، یہ جو اس کے امکانات کی وسعت کی آخری حد ہوتی ہے اسے اس شے کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ قدرہ کے معنی ہی ہوتا ہے کسی پیمانے اور اندازے کے مطابق کسی شے کو ماپ دینا۔ یہ تصوع کے بعد، تصویہ کے بعد حشو و زوائد کو زائل کر کے اس کو ان شکلوں میں دینے کے ساتھ کہا قدر، ہر شے کا ایک پیمانہ اور میئر مقرر کر دیا کہ اس میئر کے مطابق وہ یہ کچھ بنتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور ایک آخر میں آ کر ڈسٹنی کا لفظ جسے کہا جاتا ہے یہ ہے اس کی آخری تقدیر جسے کہیں گے۔ جیسے اس صفحہ ارض کے اوپر انسان کی یہ موجودہ ارتقائی منزل جو ہے یہ اس صفحہ ارض کے اوپر اس کی فزیکل لائف کی ایک ڈسٹنی چاہیے، انسان کی زندگی کی نہیں، یہ تو آگے بڑھنے والی چیز ہے، اور یہ سارا کچھ ایک خاص پیمانے کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی پیمانے ہیں جنہیں خارجی دنیا کے اندر آپ قوانین فطرت کہتے ہیں۔ قدر یعنی یہ مقرر کر دیے، یاد رکھیے جسے ہم کہتے ہیں انسان کی تقدیر وہ غیر قرآنی تصور ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور ارادے کے اندر بھی مجبور واقع ہوا ہے، یہ سارا کچھ پہلے سے مقرر کر دیا، حتیٰ کہ جہاں تک بھی یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی پہلے سے مقرر کی ہوئی بات ہے، یہ مقرر کی ہوئی بات انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو تقدیر ہے وہ یہ کہ وہ قوانین جن کے مطابق یہ وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے انسان جو کچھ اس میں بننا ہے، اور وہ اس کی آخری منزل کہ جس تک اس نے اس سطح ارض کے اوپر پہنچنا ہے اسے اس کی تقدیر کہیں گے۔ یہ امکان ہے اس کے بننے کا، جو بھی اس امکان کو حاصل کرنا چاہے وہ کوشش کرے، اس کے مطابق کام کرے، وہ جو کچھ بن جائے گا وہ یہ کچھ حاصل نہیں کرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اسے وہ کچھ خود قدرت نہیں بناتی، بننا اس میں خود ہے، لیکن بنے گا یہ ان پیمانوں کے مطابق۔ بیمار کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے، دوائیاں بوتلوں میں بند ہوئی اسے شفا نہیں دیتی، ان کا استعمال اس میں خود کرنا ہوتا ہے۔ استعمال کرے گا اس قانون کے مطابق اس کی تقدیر بدل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ علاج نہیں کرے گا یہ خود مریض رہے گا، اس کے بعد یہ مر جائے گا۔ یہ اس کے اختیار و ارادے کی بات ہے، آج خود فطرت اس کے لیے یہ کچھ نہیں کرے گی۔ اور یہ چیز اگلے ہی لفظ کے اندر طے کر دی، قدر فہدا، ہر شے کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے کہ تم اپنی تقدیر تک پہنچ جائے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر اس نے وحی کر دی ہوئی، یہ وحی وہی ہدا ہے، راستہ دکھا دینا اس سے۔ یہ راستے دکھانے کا عمل جو ہے فطرت کی طرف سے ایسا عجیب و غریب ہے
کہ جو انسان بھی، جو سائنٹسٹ بھی اس میدان میں تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک شے کو لیا ہے، عمریں صرف کر دی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں نہ وہ حیرت رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر شے کے اندر وہ سارے قانون داخل کر دیے گئے ہیں جن کے مطابق انہوں نے وہ کچھ بننا ہے جو کچھ بننا ان کا مقصود ہے۔